اللہ رب العزت یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ہدایت کا راستہ بھی دکھلایا ہے اور انسان کو گمراہی کا راستہ بھی دکھلایا ہے۔ اب ہدایت کے راستے کو اختیار کرنا یہ انسان کی اپنی چوائس ہے، اور گمراہی کا راستہ اختیار کرنا یہ بھی انسان کی اپنی چوائس ہے۔ ارشاد فرما دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہے داخل ہونے کی۔ جو کوئی شخص اپنی خوشی سے دین میں داخل ہونا چاہے اس کے لیے دین اسلام اپنے دروازے کھول کے رکھتا ہے، اور جو دین اسلام میں داخل نہیں ہونا چاہتا اس نے اپنے لیے گمراہی کا راستہ خود اختیار کر رکھا ہے۔ البتہ اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمائی ہے، اور یہ ہم سب کے سمجھنے کی ہے کہ جب عام طور پہ ذہن میں یہ بات آتی ہے، یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ اگر بندہ اللہ کے دین کو قبول کرتا ہے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے تو دین کے مطابق زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑو، آخرت کی فکر کرو۔ بس اب تمہارا دنیا میں کوئی لین دین نہیں ہے، بس تم ہو اور مسلح ہو بس۔ اور اگر تم دنیا میں لگو گے تو بس تم ہو اور جہنم کی آگ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ حالانکہ یہ ایک غلط تصور ہے جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو کہ عورت، جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا، نیک اعمال سے مراد گناہوں سے بچنے والی زندگی گزارے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے آخرت میں جو نوازیں گے وہ تو نوازنا ہی ہے۔ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم دنیا کے اندر بھی اس کو ایک انتہائی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، ایک خوبصورت زندگی دنیا کے اندر بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت انسان کی ضروریات کو دنیا میں بھی پورا فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آخرت ہی کی ضروریات پوری ہونی ہے اور دنیا کے اندر انسان ایک فقیر بن کے زندگی گزار رہا ہوگا، نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو دین اسلام میں داخل ہونے والے جہاں ہمیں غربا نظر آتے ہیں وہاں امراء بھی نظر آتے ہیں، جہاں غلام نظر آتے ہیں وہاں سردار بھی نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار آدمی ہیں کہ فقط ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صدقہ اللہ کے راستے میں کیا اس کی تعداد 100 اونٹ مع سامان کیا ہے۔ ذرا ایک اونٹ کی قیمت لگائیں، پھر 100 اونٹ کی قیمت لگائیں، پھر وہ اونٹ بھی ہمارے ملک کے اونٹ نہیں تھے بلکہ عربوں کے اونٹ تھے جو اس زمانے میں کیا آج بھی بہت زیادہ قیمتی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور پھر وہ اونٹ بھی خالی نہیں تھے بلکہ وہ اونٹ سامان سے لدے ہوئے تھے۔ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے 100 کنٹینر اللہ کے راستے میں صدقہ کیے۔ یہ ایک صدقہ ہے ان کا، ایک اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ جس بندے کا صدقہ ایک مرتبہ کا اتنا ہوگا اس کی مالیت کتنی ہوگی، اس کے پاس دولت کتنی ہوگی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے حضرات ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب ان کی سارے مال کی قیمت لگائی گئی تو وہ آج کے زمانے، چونکہ چاندی کے سکے اور سونے کے سکے تھے، تو ان کی آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر مالیت لگائی جائے تو وہ 17 ارب سے زیادہ تجاوز کرتی ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما۔ اس مال میں برکت کی دعا کا ثمرہ یہ تھا کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ میں لکڑی کاٹنے والے کدال سے سونے کی اینٹوں کو کاٹا کرتا تھا۔ یہ کیوں تھا؟ اللہ کے دین پہ مال کو خرچ کیا، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاری۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً،
اللہ نے ان کو زندگی پاکیزہ عطا فرما دی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف یہی معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو یہ پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں چونکہ پہلے سے مالدار تھا اس لیے مالداری رہا، نہیں، اللہ رب العزت انسان کو یہ خوبصورت زندگی عطا فرماتے ہیں اس طور پہ کہ اللہ رب العزت دنیا کی تمام ضروریات اس بندے کی پوری فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بندے کی ضروریات کو نہیں چھوڑتے، ضروریات پوری فرما دیا کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، لاہور کے رہنے والے تھے۔ ابتداً چونکہ یہ سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، سکھ تھے، والدین بھی ان کے سکھ تھے، بعد میں اسلام لے کے آئے۔ جب اسلام لے کے آئے تو اسلام لانے کے بعد گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، بڑی مشقت کی زندگی گزری۔ ایک بدن پر لباس تھا، ایک کپڑا تھا، اس کے سوا اپنے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ جائیں تو کہاں جائیں، لوگوں سے معلوم کیا، لوگوں نے کہا کہ بھائی اس وقت پر آپ کی کفالت سوائے مدرسے کے کوئی اور نہیں کر سکتا، لہٰذا مدرسہ چلے جاؤ۔ وہاں سے اٹھے ہیں دارالعلوم دیوبند تشریف لے آئے، یہاں پر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی صحبت میں وقت گزارا اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے ان کو درس نظامی میں علم دین کے حصول میں لگا دیا، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، یہاں تک کہ دور حدیث میں فائنل ایئر تک پہنچ گئے۔ اب حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ دور حدیث کے طالب علم ہیں، اور اس زمانے میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آئے، ایک صاحب آئے جو اس زمانے میں ہندوستان کے نواب تھے۔ تو نواب صاحب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ جب ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے ملاقات کر کے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے فرمایا کہ حضرت میری ایک بیٹی ہے، میں اس کا رشتہ چاہتا ہوں، آپ کے طلباء میں جو آپ کو مناسب لگتا ہو آپ اس کو ریفر کر دیں، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا بھائی یہ دور حدیث کے طلباء ہیں، یہ سارے اس سال گریجویٹ ہو رہے ہیں، اس سال یہ سب کے سب فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، ان میں سے آپ کو جو اپنے لیے پسند ہو، اپنا داماد جس کو آپ بنانا چاہیں اس کو بنا لیں۔ چنانچہ نواب صاحب نے ایک نظر تمام طلباء پہ ڈالی اور ان کی نظر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ پہ آ کے ٹک گئی۔ فرمانے لگے کہ حضرت یہ شخص، یہ بچہ مجھے پسند ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا بھائی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، یہ وہ بچہ ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، آپ کا فیملی سٹیٹس اور اس کا سٹیٹس میچ نہیں کرتا آپس میں۔ وہ کہنے لگے حضرت آپ نے مجھے اختیار دیا تھا تو میں نے اپنے اختیار سے اس کو چنا ہے، اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی بہتر ہے تو وہ آپ کا اختیار ہے، مجھے اگر آپ چوائس دیتے ہیں تو میری چوائس تو یہی ہے۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سسر نے مجھے اس وقت پر پہچانا جس وقت پر احمد علی لاہوری نہیں بنا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے اس طرح سے بات کی تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اسی وقت پہ ان کو بلا لیا، بھائی ادھر آؤ۔ اب استاد کے سامنے بیٹھے ہیں، پوچھا کہ بھائی ہم نے تمہارے رشتے کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کیا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ اب طالب علم ویسے ہی اپنے استاد کے سامنے اگر نیکوکار ہو تو اس کی بات بہت زیادہ اس کی زبان نہیں کھلتی، اور اگر ساتھ میں بات رشتے کی ہو اپنی تو پھر تو اور زیادہ نہیں کھلتی۔ تو شیخ الہند رحمہ اللہ بالکل خاموش۔ حضرت نے پھر سوال کیا تو انہوں نے فرمایا حضرت میرا تو آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، آپ ہی میرے والد ہیں، آپ ہی میرے شیخ ہیں، آپ ہی میرے استاد ہیں، جو فیصلہ آپ میرے لیے فرمائیں گے مجھے قبول ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا پھر جاؤ، عصر کی نماز میں تیاری کر کے آنا، ہم تمہارا نکاح پڑھا دیں گے۔ انہوں نے جا کے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ بھائی حضرت نے حکم دیا ہے کہ عصر کے اندر نکاح ہے اور نکاح کی تیاری کر کے آؤ۔ اب ساتھی سارے کچھ مذاق بھی کر رہے ہیں، کچھ چھیڑ بھی رہے ہیں،
کوئی ادھر ادھر کی بات چیت بھی کرتے رہے. کافی دیر کے بعد کہا اچھا بھائی مذاق تو سب ہو گیا, یہ بتاؤ اثر میں پہن کیا رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس اس کپڑوں کے سوا جو میں نے پہنے ہوئے ہیں کوئی اور دوسرے کپڑے ہیں نہیں. اب طلبہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا, کوئی کہتا جی مجھ سے سوٹ لے لو, کوئی کہتا جا کے مارکیٹ سے خرید لو. ہر کسی نے اپنے اعتبار سے آفر کی. انہوں نے کہا دیکھو مارکیٹ سے خریدنے کے پیسے نہیں اور کسی دوسرے کا سوٹ ادھار لے کے پہنوں یہ میری غیرت کے خلاف ہے, لہٰذا میرے پاس جو ہے وہی مجھے قبول ہے, اس کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا. اب طلبہ نے ہاتھ جوڑ دیے, اللہ کے واسطے اسی کو دھو لو. تو کہنے لگے ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو دھو کے صاف ستھرا کر لیا جائے. چنانچہ اپنے دارالاقامہ میں آئے, ہاسٹل میں آئے, ایک لنگوٹ باندھی اور اپنے کپڑے اتار کے ان کو دھویا اور دھو کر رسی پہ لٹکا دیا. اللہ کی شان کہ بادل آ گئے. اب جب بادل آئے ہیں تو یہ پریشان کہ یا اللہ عصر کا وقت قریب آتا جا رہا ہے, دھوپ نکل نہیں رہی, کپڑے سوکھیں گے کیسے؟ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری, اب میں ان کپڑوں کو لے کے ٹہل رہا ہوں, ان کو ایسے ایسے کر کے ہلا رہا ہوں کہ شاید کسی طرح سے سوکھ جائیں. عصر کا وقت پہنچ گیا, کپڑے سوکھے نہیں. فرماتے ہیں میں انہی گیلے کپڑوں میں مسجد پہنچا, میرے سسر نے ایک نظر مجھے دیکھا, اس وقت پہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس شخص کے پاس تن پر موجود کپڑوں کے سوا کوئی دوسرا جوڑا بھی موجود نہیں. فرماتے ہیں بہرحال نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد رخصتی ہوئی اور نواب صاحب کی بیٹی میرے نکاح میں آ گئی اور انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا گھر تھا, ایک جھوپڑی نما کمرہ تھا, وہ کمرہ میرے پاس مجھے مل گیا. اب ہم نے یہاں پہ اپنی زندگی کا آغاز کیا. فرماتے ہیں کہ میری غیرت اتنی تھی کہ میں نے پہلے دن اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ دیکھو جو کما سکتا ہوں کماؤں گا اور جو گھر لا سکا وہ لاؤں گا, لیکن اپنے سسرال یا تمہارے میکے سے کوئی آئی ہوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. جو ہوگا کھائیں گے, نہیں ہوگا فاقہ کریں گے. فرماتے ہیں کہ ابتدائی دن تھے نکاح کے بعد, شادی کے بعد چند دن بڑے سخت گزرے, اتنے سخت تھے کہ کئی بار شروع کے دنوں میں ہمیں فاقہ کشی کرنی پڑی. بہرحال دن گزرتے گئے. فرماتے ہیں چند دن گزرے تو اس کے بعد میں نے اپنی اہلیہ کو اس کے میکے چھوڑا, اور جب چھوڑا تو مجھے یہ ڈر تھا کہ اب یہ گھر جا کے اپنے والد سے میری خوب شکایت کرے گی, اور والد صاحب نے, نواب صاحب نے آ کے حضرت شیخ الہند سے میری شکایت کرنی ہے, اور اس کے بعد تو میری خیر نہیں. فرماتے ہیں کہ جب میری اہلیہ گھر پہنچی تو نواب صاحب نے, والد صاحب نے اہلیہ سے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ تو بیٹی نے جواب دیا ابا جان لوگ تو کہتے ہیں مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے, مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں جیتے جی جنت کے اندر پہنچ گئی ہوں. اتنی سکون کی زندگی اس سے پہلے مجھے کبھی میسر نہیں ہوئی. یہ ابتدا تھی, لیکن اصل بات جو بتانی ہے, جس وقت پر یہ ابتدا تھی اور حالات ایسے تھے, لیکن جب نیک اعمال والی زندگی گزاری, گناہوں سے بچنے والی زندگی گزاری, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, اللہ نے پاکیزہ زندگی کیسے عطا فرمائی. ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ لاہور کی مسجد میں بیٹھ کے درس قرآن دیا کرتے تھے, اور ان کے کھانے کے لیے پھل اللہ رب العزت طائف سے پورے سال بھجوایا کرتے تھے. اللہ رب العزت بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی فرما برداری تو اختیار کرے, بندہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے کے حضور کے اندر اپنا سر تو جھکائے. بندہ اگر اللہ رب العزت کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے, پاکیزہ زندگی اختیار کرتا ہے, اللہ رب العزت بندے کی آخرت تو بناتے ہی بناتے ہیں, اللہ رب العزت بندے کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں. لہٰذا قرآن کریم کے اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور یہ سمجھ لیں, ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے دنیا کی زندگی اگر ہم نے آخرت کو اپنا لیا, آخرت کی زندگی اور آخرت کا مطمع نظر سامنے رکھا,
تو اس صورت کے اندر دنیا کی زندگی تو ہماری ساری کی ساری غارت ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کرتا ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی آخرت تو برباد کر ہی دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی برباد کر دیا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی شخص بھی اللہ رب العزت کی خاطر آخرت کے مطمع نظر کو سامنے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی بنا دیا کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت ایک سادہ سی مثال بیان فرماتے ہیں، بہت آسانی سے بات سمجھ میں آئے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرغے کو یا مرغی کو دانہ دینے کے دو طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مٹھی بھر باجرہ لیا اور ایسے اٹھا کے پھینک دیا، اب یہ مرغی بھاگ رہی ہے، ایک دانہ وہاں سے چگ رہی ہے، ایک دانہ وہاں سے چگ رہی ہے، ایک دانہ وہاں سے چگ رہی ہے، ایک دانہ یہاں سے چگ رہی ہے، سارا دن پھرتی جا رہی ہے، دانہ چگتے جا رہی ہے، رزق اس کو بھی ملا۔ اور ایک مرغہ ہے یا مرغی ہے کہ جس کو اس کا مالک اپنی مٹھی میں دانہ لے کر کھلاتا ہے، وہ آتی ہے اسی پہ چوچ مارتے کھڑی رہتی ہے ایک ہی جگہ، اور سکون سے اپنا دانہ کھا کر پانی پی کر سکون سے ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں بعین ہی یہی بات ہے، جو بندہ اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے، پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق کو ایسے کر کے اس کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں، بھاگنا نہیں پڑتا اس کو رزق کے لیے۔ اور جو اللہ کی نافرمانی میں لگتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق کو پھیلا دیا کرتے ہیں۔ کئی شفٹوں میں جاب کر رہا ہے جی، ڈے شفٹ بھی ہے، نائٹ شفٹ بھی ہے، ایڈیشنل جاب یہ بھی کر رہا ہوں، ساتھ میں ایک چھوٹا سا کام بھی کر رہا ہوں، سر کھجانے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ کیوں ہے یہ بات؟ یہ اس لیے ہے کہ اس بندے نے اللہ رب العزت سے اپنا معاہدہ توڑ دیا۔ ہم اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کو الٹنا چاہتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ترتیب کیا بنائی؟ قرآن کریم میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز پڑھو، نماز کا حکم اپنے گھر والوں کو دو، نتیجہ کیا ہے؟ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، آپ کو روزی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو روزی دیں گے۔ ترتیب یہ ہے، تم نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اللہ تمہیں روزی دے گا۔ اور ہماری ترتیب کیا ہے کہ ہم روزی کی خاطر نماز کو چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی اگر وقت بچ گیا تو پھر نماز پڑھیں گے۔ آج اکثر یہ بات کہتا ہے کہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ایک اچھا خاصا نمازی مسجد کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اچانک سے نماز پڑھنے سے غائب ہو گیا۔ چند دن بعد میں آپ پوچھیں بھائی کیا ہوا؟ او جی تھوڑی سی کاروباری ٹینشن ہے، صحیح ہو جائے تو پھر آؤں گا مسجد۔ ہم نے اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب کو الٹنا چاہا، کیسے ممکن ہے کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اللہ کی بنائی ہوئی ترتیب یہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، پہلے نیک اعمال کرنے پڑیں گے، پھر فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ رب العزت پاکیزہ روزی عطا فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی انسان کو عطا فرمائیں گے، خوبصورت زندگی اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں قرآن کریم کا یہ پیغام لے کر اپنے سینوں میں محفوظ کر کے یہاں سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے پیغام کے مطابق اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو بھی منور فرمائے، ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کی کلمات پڑھ لیجئے، دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر رہا ہوں، آئندہ کے لیے نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ خواتین تک بھی آواز جا رہی ہے تو وہ بھی اس عمل میں شریک ہو سکتی ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد، ان کلمات کو سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت
آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ فقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ رب العزت دلوں کو منور فرمائیں گے۔ پہلا عمل ہے صبح شام 100 بار استغفار کا پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل ہے صبح شام 100 بار درود شریف کا پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا۔ چوتھا عمل ہے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے دل میں اللہ رب العزت کا دھیان رکھنا۔ پانچواں عمل ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے، دن میں کوئی 10 منٹ 15 منٹ نکال کر آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے بیٹھ جائیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کے اثرات دور ہو رہے ہیں اور میرا دل اللہ 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 یہ دل بول رہا ہے۔ زبان سے کچھ نہیں کہنا، صرف دل میں سوچنا ہے کہ یہ دل ہے، یہ اللہ 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 یہ کہہ رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر تم زبان سے کرتے ہو اس کے مقابلے میں وہ ذکر، وہ اللہ کو یاد کرنا جو تم دل سے کرتے ہو، یہ دل سے اللہ رب العزت کو یاد کرنا زبان سے یاد کرنے کے مقابلے میں 70 گنا فضیلت رکھتا ہے۔ اور واقعی بات یہی ہے کہ عشق کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ انسان دل سے یاد کرے۔ کوئی ماں نہیں کہتی کہ بیٹا میری زبان تجھے یاد کر رہی ہے، بلکہ ہمیشہ کیا کہتی ہے؟ میرا دل تجھے یاد کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کو دل میں یاد کیجئے اور آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کو دل میں یاد کرنے سے اللہ رب العزت کتنا دل کا سکون عطا فرماتے ہیں، کیسا اپنا عشق عطا فرماتے ہیں۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ ان کے دل اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، لہٰذا دلوں میں اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا اہتمام کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو اس کے ثمرات کیسے نصیب ہوتے ہیں۔ ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فیروزہ دل میں شمع طور کر دے، فیروزہ دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا،
خدایا اس کو بے مقدور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، مئے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، جو ہو دیدار تیرا راز محشر، جو ہو دیدار تیرا راز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ، اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اللہ، ایک آپ کا در کھلا ہے اور آپ کے چند فقیر بندے اور بندیاں ہاتھ پھیلائے ہوئے آپ کے در پہ بیٹھی ہیں۔ اے کریم آقا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہماری سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد پیدا فرما۔ کریم آقا، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ کریم آقا، ہمارے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی پشپناہی ہمیں نصیب فرما۔ کریم آقا، ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے انجام سے محفوظ فرما، ہدایت مل جانے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، سیدھا رستہ مل جانے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما۔ کریم آقا، ہمیشہ اپنے در سے لو لگانے والا بنا، در در کے دھکے کھانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ، اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے ہماری حفاظت فرما۔ کریم آقا، اے اللہ، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، علم و عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، کام کاروبار میں برکت عطا فرما، آل اولاد میں برکت عطا فرما، فیصلوں میں برکت عطا فرما۔ کریم آقا، ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ میرے مولا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دوسرا عشرہ اپنے اختتام پہ ہے، تکمیل قرآن کریم کا موقع ہے، رات کا پہر ہے۔ اللہ، ساری قبولیت دعا کی باتیں اکٹھی ہو چکی ہیں، لمحات اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اے کریم آقا، ہم آپ سے دست بدعا ہیں،
اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اے کریم آقا ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما دیجئے، اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ کل امت مسلمہ کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ کل امت مسلمہ کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ کل امت مسلمہ کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے کریم آقا آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ اے کریم آقا راضی ہو جائیے، اے حنان راضی ہو جائیے، اے منان راضی ہو جائیے، اے کریم راضی ہو جائیے، اے رحیم راضی ہو جائیے۔ اللہ آپ کو منانا ہماری ضرورت بھی ہے، اللہ آپ کو منانا ہم پہ فرض بھی ہے، اللہ آپ کو منانا ہم پہ قرض بھی ہے۔ اے کریم آقا آپ تو سب سے زیادہ جلدی ماننے والوں میں سے ہیں۔ اے کریم آقا ہم مانتے ہیں ہم آپ کی نافرمانی دن اور رات کرتے ہیں، پر اے کریم آقا آپ سے زیادہ رحیم پروردگار کون ہے؟ آپ کے سوا کون ہے ہمارا؟ ہم تو ہر روز سجدے میں سر ڈال کے آپ کی وحدانیت کی گواہیاں دیتے ہیں۔ اللہ اگر آپ نے بھی ہمیں دھتکار دیا، کون سا دوسرا در ہے جس کو جا کے کھٹکھٹائیں گے؟ کون سا دوسرا رب ہے جس سے جا کے مانگیں گے؟ اللہ آپ ہی تو ہیں۔ فکریم آقا آپ کے سوا کوئی ہمارا حاجت روا نہیں، آپ کے سوا کوئی دوسرا مشکل کشا نہیں، آپ کے سوا ہمارا رب کوئی نہیں۔ اللہ فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، مہربانی فرما دیجئے، دستگیری فرما دیجئے۔ کریم آقا ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ رب کریم قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، الف لام میم سے لے کے والناس تک قرآن کریم سنا اور سنایا گیا۔ رب کریم سننے والوں کے سننے کو اور سنانے والوں کے سنانے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ جو کمی کوتاہیاں ہوئیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دیجئے، اللہ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دیجئے۔ اس قرآن کریم کی برکات کو اللہ ہم سب کی زندگیوں میں جاری و ساری فرما دیجئے۔ قرآن کریم کی برکات کو اللہ ساری عالم کے اندر پھیلا دیجئے، کونے کونے میں پھیلا دیجئے۔ کریم آقا فضل فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ میرے مالک اس قرآن کریم کی برکات سے اللہ ہماری روحانی اور جسمانی ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں شفا نصیب فرما دیجئے۔ جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما دیجئے۔ اسامہ صاحب کی والدہ ایک صاحبہ نے اپنی بیٹی کا لکھا ہے، مبشر صاحب، اے اللہ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما دیجئے۔ ایک خاتون نے اپنے بیٹے کے متعلق لکھا ہے کہ اے اللہ اسے نماز کا پابند بنا دیجئے۔ کریم آقا ہم سب کو نماز کا پابند بنا دیجئے، ہم سب کو عبادات کا پابند بنا دیجئے۔ اے اللہ حافظ صاحب جنہوں نے قرآن کریم یہاں پہ تلاوت کی، اللہ ان کی دادی کی ایک بہن اللہ شدید علیل ہیں، کریم آقا انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم آقا ہمارے جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ حافظ صاحب کے دادا مرحوم، اللہ اس کے علاوہ ان کی دادی کے دو ایک عدد بھائی اور ایک بہن اللہ انتقال کر گئے۔ رب کریم اپنی رحمت سے ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ رب کریم اے کریم آقا اے اللہ ہمارے استاد محترم جناب قاری فیاض صاحب کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، اللہ حضرت استاد محترم کی بھی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ یہ سارے پودے انہی کے لگائے ہوئے ہیں، اللہ انہیں اس کی شیان شان اجر عظیم عطا فرما۔ رب کریم اللہ آپ نے ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے، آپ نے قرآن کریم کی نعمت انہیں عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں اب قاری قرآن بھی بنا دیجئے، عالم قرآن بنا دیجئے، داعی قرآن بنا دیجئے، ناشر قرآن بنا دیجئے، عاشق قرآن بنا دیجئے۔ قرآن کریم سے سچا عشق انہیں نصیب فرما دیجئے، قرآن کریم سے سچا تعلق نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ان کے قاری صاحبان بھی موجود ہیں، اللہ وہ قاری صاحب جنہوں نے نماز تراویح میں سماعت کی اللہ وہ بھی موجود ہیں، اللہ ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے، اجر عظیم انہیں عطا فرما دیجئے، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دیجئے، ان کی جان مال عزت آبروں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا دنیا اور آخرت کی
تمام کی تمام بھلائیاں انہیں نصیب فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی تمام ان کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے۔ اللہ ان بچوں پہ جس طریقے سے دن رات صبح شام یہ محنت کرتے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے اور اس کا ثمرہ دنیا میں بھی نصیب فرما دیجئے، آخرت میں بھی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما۔ رب کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بھی اس ملک کے اور اسلام کے دشمن ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، اللہ انہیں چن چن کر یہاں سے دفع دور فرما۔ کریم آقا، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ بالخصوص فلسطین میں اللہ یہ مظالم کا دور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ آپ سے دعا کرتے ہیں رب کریم، آپ تو اے اللہ علی کل شیء قدیر ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں۔ آپ نے قرآن کریم میں جا بجا وعدے فرمائے ہیں، ایمان والوں کی مدد اللہ کرتا ہے۔ وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ رب العزت ایمان والوں کی جانب سے جہاد میں، لڑائی میں کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کی ذات ہماری جانب سے جب کافی ہے، اللہ ان ظالموں سے اب تو بدلہ لے لیجئے، اللہ ان ظالموں سے اب تو بدلہ لے لیجئے۔ اور اے کریم آقا، مسلمانوں کو اللہ خلاصی عطا فرما دیجئے۔ ظلم کی رات بہت لمبی ہو چکی ہے، اللہ اس رات کو ختم فرما دیجئے، اللہ اس رات کو ختم فرما دیجئے، اللہ اس رات کو ختم فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، آپ سے دست بدعا ہیں، رب کریم امت کے اعمال کو نہ دیکھیے، گنبد خضرا کو دیکھ لیجئے اور اس کے صدقے، اس کے مکین کے صدقے اللہ امت پہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ امت پہ رحم فرما دیجئے، امت پہ رحم فرما دیجئے، امت کے حالات کو بدل دیجئے، امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما دیجئے۔ کریم آقا، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔